من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ خوب، آج چوتھی فصل جو مصغر کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے مصغر بنانے کا قاعدہ بتا رہے ہیں، اس کے بعد مصغر کس چیز پہ دلالت کرتا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اسے بیان کریں گے۔ مصغر اسم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے مولانا، یہ چیز صرف اسم میں پائی جاتی ہے، فعل میں نہیں ہوتی ہے۔ اس میں مصغر بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ دوسرے حرف کے بعد ایک یائے ساکنہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ دوسرے حرف کے بعد ایک یائے ساکنہ کا اضافہ کیا جاتا ہے مصغر بنانے کے لیے، تاکہ دلالت کرے تقلیل کے اوپر۔ تقلیل یعنی قلت اور کمی کے اوپر۔ البتہ مصغر ہمیشہ تقلیل پہ دلالت نہیں کرتا، اس کے مختلف معنی ہیں، مختلف وجہوں سے مختلف معانی کو مد نظر رکھ کے تصغیر بنائی جاتی ہے۔ اگر کسی چیز کی تقلیل مد نظر ہوتی ہے، آپ کسی چیز کی قلت کو، کمی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک، تو وہاں پہ آپ مصغر بنا سکتے ہیں، مصغر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک پہاڑ ہے، ٹھیک، آپ اس پہاڑ کی قلت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کے چھوٹے ہونے کو، کم قامت ہونے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، ٹھیک۔ دوسرے حرف کے بعد ایک یائے ساکنہ کا اضافہ کر دیں تو ہو جائے گا جبیل۔ البتہ جبل سے جبیل ہوگا، لیکن ابھی بتائیں گے آگے جا کر کے، ابھی فی الحال اتنا ہی بتایا، اس لیے میں بھی ابھی اتنی پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ حرکتوں میں بھی تبدیلی آتی ہے، لیکن ابھی فی الحال اتنا ہی آپ یاد رکھیں کہ حرف ثانی کے بعد، دوسرے حرف کے بعد ایک یائے ساکنہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، ایک یائے ساکنہ بڑھا دی جاتی ہے، تو پھر وہی مصغر بن جاتا ہے اور قلت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ جیسے جبیل چھوٹا پہاڑ، رجیل معمولی چھوٹا آدمی، پست قد آدمی، ٹھیک مولانا، یہاں تک واضح ہے۔ المصغر اسم، مصغر وہ اسم ہے، زیدت بعد حرف الثانی، کہ جس کے دوسرے حرف کے بعد زیادہ کیا جاتا ہے یا ان ساکنہ یا ساکنہ کا۔ مصغر ایک ایسا اسم ہے کہ جس میں حرف ثانی کے بعد، دوسرے حرف کے بعد ایک یا ساکنہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، لیدل علی تقلیل، تاکہ وہ قلت کے اوپر دلالت کرے، تقلیل کو بتائے، کمی کو بتائے۔ بہذا المعنی بالنسبہ الی الجثہ، اور یہ جو معنی ہے جو تقلیل کا دیتا ہے، یہ نسبت بے جثہ ہے، یعنی کسی چیز کے جسم کی قلت کو، ٹھیک مولانا، کسی بھی چیز کے جسم کی قلت کو اگر بیان کرنا ہے تو یہ تصغیر وہاں پہ لائیں گے۔ یہ معنی جو تقلیل والا ہے وہ جثے کے لیے آتا ہے، جسم کے لیے آتا ہے۔ جسم کی قلت کو اگر بیان کرنا ہے، جسم کی قلت دکھانی ہے اگر آپ کو، تو وہاں تصغیر لائیے۔ حرف ثانی کے بعد ایک یا ساکنہ جب بڑھا دیں گے تو وہ تقلیل پہ دلالت کرنے لگے گا، جسم کی قلت کو اور کمی کو بیان کرے گا، پھر یہ تصغیر ہو جائے گا۔ جیسے جبیل اے جبل صغیر، جبیل جیسے اس کا مطلب ہوگا چھوٹا پہاڑ۔ ورجیل اے رجل قصیر، رجل کی تصغیر رجیل یعنی پست قد آدمی، جس کا جسم
جس کا قد کم ہو، وَإِلَى الشَّانِ تَحْقِيرٌ، اور کسی کی شان کو اگر گھٹانی ہو، قلت شان کے لیے بھی یہ تصغیر آتا ہے، قلت شان پہ بھی دلالت کرتا ہے. جیسے عبد یعنی غلام، عبید یعنی عبد ذلیل. عبد کہیں گے تو خالی بندہ ہوگا، لیکن عبید کہہ دیں گے تو بندہ ذلیل ہو جائے گا، شان اور گھٹ جائے گی. ٹھیک مولانا، یہ دوسرا معنی ہے. وَإِلَى الشَّانِ تَحْقِيرٌ، اور اگر کسی کی شان کو کم کرنا ہو، شان کو گھٹانا ہو، شان کی قلت کو، تو وہاں پر بھی تصغیر آئے گا. یا تصغیر تحقیر شان کے لیے بھی آتا ہے. جیسے عبید اے عبد ذلیل، ورجیل اے رجل حقیر، وَإِلَى الْعَدَدِ تقلیل، کبھی کبھی عدد کی قلت اور کمی پر بھی دلالت کرتا ہے. عدد کی قلت اور عدد کی کمی پہ، جیسے درہمات اے دراہم معدودہ، یعنی کچھ تھوڑے سے درہم. کیا ہے؟ تھوڑے سے درہم. یہ عدد کی تقلیل یعنی مختصر کم عدد کے اوپر یہ دلالت کرے گا. البتہ عدد مشخص نہیں ہوگی کہ کتنی، لیکن یہ ہے کہ یہ زیادہ کے مقابلے میں ہے. ناچیز، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے درہمات اے دراہم معدودہ، جیسے درہمات کی یہ مصغر ہے اور معنی دے گا دراہم معدودہ، یعنی مختصر تھوڑے سے معمولی درہم. وَإِلَى الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ تقریب وبعید، کبھی زمان و مکان کی نزدیکی اور دوری پر بھی دلالت کرتا ہے. وقت کی اور محل کی قربت یا دوری پہ دلالت کرتا ہے. وَإِلَى الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، اور یہ اس میں مصغر کبھی زمان و مکان کی تقلیل، یہ کیا نام ہے، تقلیل یا تقریب کہیں، تقلیل نہ کہیں، تقریب و تبعید پہ دلالت کرتا ہے. جیسے قبیل الظہر، ظہر کے بالکل قریب. قبیل یعنی یہ قبل الظہر، ظہر سے تھوڑا سا پہلے، قبل کا قبیل بنایا ہے. ٹھیک مولانا؟ یا بعید الجدار، دیوار سے تھوڑی دور. تو یہ دیکھیں، قبیل الظہر و بعید الجدار، یہ کیا ہے مولانا؟ زمان و مکان کی قربت اور بعد کو یہاں بیان کر رہے ہیں. چونکہ ظہر وقت ہے اور دیوار کیا ہے مولانا؟ جگہ ہے، محل ہے. تو زمان و مکان کی قربت یا اس کے بعد کو بھی بیان کرتے ہیں، اس پر بھی دلالت کرتے ہیں. ایک بار اور دیکھیں، المصغر اسم، مصغر ایک ایسا اسم ہے، زیدت زیادہ کیا جاتا ہے، بعد حرف ثانی، جس کے دوسرے حرف کے بعد یا ان ساکنتن یا ساکنہ کا. مصغر ایک ایسا اسم ہے کہ جس میں دوسرے حرف کے بعد ایک یا ساکنہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، لیدل علی تقلیل، تاکہ وہ قلت کے اوپر دلالت کرے. وہذا المعنی، اور یہ جو تقلیل والا معنی ہے، بالنسبت الی الجثۃ تصغیر، یہ چھوٹے جسم کی بنسبت ہے. اگر کسی جسم کی قلت کو اور اس کے اختصار کو بیان کرنا ہے تو وہاں یہ تصغیر لائی جائے گی. جیسے جبیل اے جبل صغیر، جیسے جبیل جبل کی تصغیر ہے، یہ چھوٹے پہاڑ کے اوپر دلالت کرے گا، اس کا معنی ہوگا جبل صغیر. رجیل اے رجل قصیر، پست قد آدمی، ناٹا آدمی، جس کی ہائٹ کم ہو.
وَإِلَى الشَّانِ تَحْقِيرٌ، اور یہ مصغر کبھی کسی کی شان کی تحقیر کے لیے، کسی کی عزت، کسی کی شان، کسی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے تصغیر لائی جاتی ہے۔ تصغیر کبھی کبھی تحقیر شان پر دلالت کرتا ہے، جیسے عبید اے عبد ذلیل، یعنی ذلیل بندہ، رجیل اے رجل حقیر، یعنی معمولی اور پست انسان، وَإِلَى الْعَدَدِ تقلیل، اور یہ کبھی عدد کی تقلیل پر، عدد کی قلت پر دلالت کرتا ہے، قلت عدد کو بیان کرنے کے لیے کبھی لایا جاتا ہے۔ نحو درہمات، جیسے درہمات اے دراہم معدودہ، اس کا مطلب ہوگا یعنی مختصر، معمولی اور تھوڑے درہم۔ وَإِلَى الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ تَقْرِيبٌ، اور زمان و مکان کی تقریب کے لیے، قربت کے لیے، وقت یا جگہ کی قربت پر کبھی دلالت کرتا ہے اور اس کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، جیسے قبیل الظہر، ظہر سے تھوڑا پہلے، یا بعید الجدار، دیوار سے تھوڑی دور۔ ٹھیک مولانا، یہاں تک واضح ہو گیا؟ اچھا، یہ کئی معنی بیان کر دیے ابھی۔ وَقَدْ يَجِيءُ لِلْحُنُو وَالْإِشْفَاقِ، کہہ رہے ہیں کہ مصغر کبھی کبھی شفقت و محبت کے لیے اور پیار کے لیے آتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کی تعظیم کرنی ہے، کسی کے ساتھ اپنی شفقت اور محبت کو ظاہر کرنا ہے، تو وہاں پر بھی کیا کریں گے آپ؟ تصغیر لائیں گے، جیسے بنی، میرے عزیز پیارے بیٹے، اخی، میری جان برادر، میرے عزیز بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ للحنو والاشفاق، یہاں کیا ہے مولانا؟ تعظیم و شفقت و محبت کے لیے کبھی کبھی آتا ہے۔ وقد یجیء، اور کبھی کبھی اس میں مصغر آتا ہے للحنو والاشفاق، تعظیم و اشفاق کے لیے، عزت و تکریم و محبت کے لیے۔ ٹھیک، نحو بنی، جیسے بنی ابن کی مولانا تصغیر ہے، بنی میرے عزیز بیٹے، اخی میرے شفیق بھائی، میرے مہربان بھائی۔ قال تعالی، یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، جیسا کہ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے عزیز، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے نور چشم، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک قرار نہ دو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک عظیم گناہ ہے۔ وَمِنَ الْغَرِيبِ مَجِيُّهُ لِلتَّعْظِيم، اور کہیں بہت کم غریب ہے، شاذ و نادر، کبھی کبھی مصغر کو تعظیم کے لیے لایا جاتا ہے۔ ٹھیک مولانا؟ اور اوپر والا آپ جاتے عزت و اشفاق کر دیں، نیچے تعظیم کر دیں، حالانکہ حنو اور تعظیم تقریباً جو ہے قریب المعنی رکھ لیں، تو اوپر جو قد یجیء للحنو والاشفاق، تو وہاں کہتے ہیں آپ محبت اور شفقت کے لیے۔ اور من الغریب، غریب سے مراد یعنی شاذ ہے، نادر ہے، کبھی کبھی بہت کم اس میں مصغر آتا ہے، کس کے لیے؟ تعظیم کے لیے۔ قول الشاعر، جیسے شاعر کا قول ہے، فویق جبیل شاہق الراس لم تکن، فویق جبیل، یہ دونوں جو ہے فویق جبیل، یہ دونوں کیا ہے مولانا؟
اسم مصغر ہیں اور شاعر نے یہاں ان کو تعظیم کے لیے استعمال کیا ہے، تعظیم کے لیے. ٹھیک، یہ تو ہو گئے آپ کے تصغیر کے معانی اور اس کی دلالت کہ تصغیر کن معانی کے لیے لایا جاتا ہے، تصغیر کن معانی پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک، وَلِتَصْغِيرِ الْإِسْمِ قَوَاعِدُ خَاصَّةٌ نُبَيِّنُهَا فِيمَا يَلِي. اس میں تصغیر کے کچھ خصوصی قاعدے ہیں جن کو ہم نیچے بیان کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ اوپر جو آپ کو خالی یہ بتا دیا کہ حرف ثانی کے بعد یا ساکنہ بڑھا دو تو مصغر بن جائے گا. نہ، مصغر بنانے کے خصوصی قواعد ہیں، قوانین ہیں. وہ قواعد، وہ قوانین اب یہاں سے بیان کریں گے. الاول، پہلا قاعدہ جو اس میں تصغیر کا ہے، اذا کان الاسم ذا ثلاثت احرف ضم اولہ وفتح ثانی وزیدت الیا. تین کام کرنا پڑے گا. اگر اسم ثلاثی ہے، تین حرفی ہے، جیسا کہ جبل تھا، مولانا جیسے جبل تھا، رجل تھا، ہے نا، ثلاثی. تو کہہ رہے حرف اول کو ضمہ، حرف اول کو ضمہ، دوسرے والے کو فتحہ. اب دوسرے والے کے بعد ایک یائے ساکنہ. اب ہوا جبیل، رو جیل. ٹھیک مولانا، سمجھ میں آ گیا؟ آسانی. یعنی اسم اگر ثلاثی ہے اور آپ اس کی تصغیر بنانا چاہتے ہیں، آپ اسے مصغر کرنا چاہتے ہیں، تو حرف اول کو ضمہ دیجئے، حرف ثانی کو فتحہ دیجئے، اس کے بعد یا ساکنہ لائیے، اور جو لام الفعل تھا وہ رہے گا اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہو. رو جیم. ٹھیک، اب یہاں یا ساکنہ ہو گیا. ٹھیک مولانا. جبل، جو یا ساکنہ. ٹھیک. اذا کان الاسم ذا ثلاثت احرف، کہہ رہے ہیں کہ جب اسم تین حرفی ہوگا، ضم اولہ، تو اس کے پہلے حرف کو ضمہ دیں گے، وفتح ثانی ہے، اور اس کے دوسرے حرف کو فتحہ دیں گے، وزیدت الیا، اور یا ساکنہ یا نہیں دیا ہے، یا کا اضافہ کر دیں گے، یا بڑھا دیں گے. اس یا کو یا تصغیر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ دوسرے حرف کے بعد جو یا بڑھائی جاتی ہے اس کو یا تصغیر کہتے ہیں، بعد حرف ثانی. اور یہ یا ہمیشہ دوسرے حرف کے بعد آتی ہے. نحو حسن حسین، حسن کا مصغر مولانا حسین، اس کا اویس. وَإِنْ كَانَ الْإِسْمُ ذَا أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ فَصَاعِدًا جَرَى فِيهِ مَا سَبَقَ مَنْ كَسَرَ مَا بَعْدَ الْيَاءِ. نحو درہم درہم الا فی اربعۃ موارد. اب تھوڑی توجہ فرمائیں. کہہ رہے ہیں کہ اسم اگر چار حرفی ہے،
یا 4 حرف سے زائد والا ہے، فرق نہیں پڑتا مجرد ہو یا مزید ہو، سمجھ رہے ہیں؟ 4 حرف میں چاروں حرف اصلی ہوں یا 3 ہی حرف اصلی ہو باقی زائد ہو، فرق نہیں پڑتا، 4 حرف اگر ہیں یا 4 حرف سے زائد ہیں تو وہاں پر بھی یہی قاعدہ قانون لاگو ہوگا، لیکن یا کے بعد وہ منکسر ہو جائے گا، یا مصغر کے بعد وہ وانکسر ما بعد الیا، جو یا کے بعد ہے وہ منکسر ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، اس میں تبدیلیاں آئیں گی، جیسے درہم، مولانا درہم، اب یہ پہلے والا قاعدہ لگائیے، حرف اول کو ضمہ دیجئے، درہم ہو گیا، دوسرے حرف کو فتحہ دیجئے، دورہ ہم ہو گیا، ٹھیک، یا ساکنہ لائیے، کیا ہو گیا؟ دورہ ہم ہو گیا، لیکن اب منکسر ہو جائے گا، یا ساکنہ کے بعد دورہ ہم نہیں کہیں گے، دورہ ہم کیا کہیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اسم 4 حرفی یا 4 حرف سے زائد والا ہے تو جرا فی ہے، تو اس 4 حرفی اسم یا 4 حرف سے زیادہ رکھنے والے اسم میں جاری کیا جائے گا ما سبق، وہی قاعدہ جو اوپر گزرا ہے، پہلے والا ہی قاعدہ جاری ہوگا اس میں، وانکسر ما بعد الیا، کیا یہ کہتے ہیں، اور یا کے بعد کیا ہوگا؟ کسرہ دے دیا جائے گا، وانکسر یہ وہ والا ہے، میں ٹوٹنے کا معنی کر رہا تھا، وہ غلط تھا، اشتباہ تھا، وانکسر ما بعد الیا، اور جو حرف یا کے بعد ہے اسے کسرہ دے دیں گے، جیسے درہم سے درہم، الا فی 4 موارد، سوائے 4 موارد کے، 4 مقامات پر کہ جہاں یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا، اب وہ کل انشاءاللہ تعالی دیکھا جائے گا، ٹھیک۔